میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روکا اور بولے میں ایسی تو نہیں کہتا تھا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بہت پیار سے مجھے اٹھایا، بیڈ پر لے جا کر اوپر کمبل ڈال دیا، خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، سوچ رہی تھی اب کیا کروں، لیکن تب تک ابو اپنا کام شروع کر چکے تھے۔ میں نے بار بار کہا ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، میں، میری مما اور ابو۔ ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں، میں ان کی دکان بھی چلاتی ہوں، اس لیے ہمارے گھر میں ہر چیز ہوتی ہے۔ میرا گھر گاؤں میں ہے، ہر لڑکے کی میں دیوانی ہوں کیونکہ میں بہت خوبصورت اور نازک لڑکی ہوں، مگر جتنی خوبصورت ہوں اتنی معصوم بھی ہوں۔ رات کو اکیلے سونے میں مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں ماما کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی ہوں۔ میرے ابو ہمیشہ ماما سے کہتے تھے کہ اب ہماری بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر میں شرماتی تھی۔ دسمبر کی لمبی سرد راتیں تھی، ماما اور بھائی میرے کزن کی شادی پر گئے ہوئے تھے، ابو میرے پاس ہی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے ماما کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہیٹر چلا لوں تاکہ سردی کچھ کم ہو جائے اور کمرہ بھی گرم ہو جائے، اس لیے میں کچن گئی کہ ماچس لے آؤں اور ہیٹر چلا دوں، لیکن میری قسمت خراب تھی کہ کچن سے ماچس اٹھاتے ہوئے سالن کی دیچکی میرے اوپر گر گئی اور میرے کپڑوں پر سالن لگ گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، ایک تو سردی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے سالن بھی میرے کپڑوں پر گر گیا۔ میں کمرے میں آ کر ہیٹر چلا لیا اور کپڑے خشک کرنے لگی، لیکن سالن میرے جسم پر بھی لگ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے ہیٹر پر پانی گرم کیا اور نہانے چلی گئی۔ جب میں نہا کر فارغ ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ دوسرے کپڑے تو میں لانا ہی بھول گئی تھی۔ اب وہی سالن والے کپڑے دوبارہ نہیں پہنے جا سکتے تھے، اس لیے باہر آ گئے۔ تب تک کمرہ بھی گرم ہو چکا تھا اور مجھے نہانے کی ضرورت بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ جیسے تندور پر ہاتھ رکھا مجھے پتہ چلا کہ میں نہا کر سیدھا ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی، لیکن اب کیا فائدہ۔ میں جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو ابو نے مجھے روک لیا اور بولے ایسی تو نہیں کہتا کہ تم اب جوان ہو گئی ہو۔ ابو نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا، بیڈ پر لٹا دیا، کمبل بھی میرے اوپر ڈال دیا اور خود بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، لیکن تب تک ابو نے کام شروع کر دیا۔ میں نے بہت کہا ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن ابو میری ایک بات بھی نہیں سن رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ایک بار کھیل لو پھر سیکھ جاؤ گی کہ کیسے کھیلنا ہے۔ میں بھی ابو کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئی اور پورے دل سے ابو کا ساتھ دینے لگی۔ ابو بہت تیزی سے کھیل رہے تھے کیونکہ وہ پرانے کھلاڑی تھے، لیکن میں نے کبھی ایسا کھیل نہیں کھیلا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب ابو کھیل کر تھک گئے تب تک میں بھی 2-3 بار، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی کب گھر آ گیا اور مجھے اور ابو کو گھر کا کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اب ابو بھی تھک کر سو گئے اور میں بھی۔ اگلے دن بھائی میرے پاس آیا اور کہا کیوں میں رات کو ابو کی وجہ سے بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور ابو اور بھائی کے لیے ناشتہ بنانے لگ گئی۔ ناشتہ کر کے ابو دکان پر چلے گئے تو بھائی نے مجھے کہا الماری سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دو۔ میں بھائی کے کپڑے نکالنے کے لیے جب میں الماری کے پاس گئی تو بھائی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی نے کہا میں رات کو گھر آیا تھا اور تم نے ابو کے ساتھ جو گھر کے کام کروائے وہ سب میں نے دیکھ لیے۔ یہ سب سن کر میری تو جان نکل گئی کہ اگر بھائی نے ماما کو بتا دیا تو ماما مجھے اور ابو کو معاف نہیں کرے گی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھائی نے کہا میں ایک شرط پر کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس اگر تم مجھے بھی وہ کر دو، رات کو ماما کے کمرے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں سو جاؤ۔ بھائی کی بات سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن میرے پاس بھائی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ابو کا سب کچھ بتا دیا۔ پھر رات بھائی اور ابو دونوں کچھ وقت کے لیے ساتھ ہو جاتے اور میرے ساتھ گھر کا کام کرتے، میں بھی خوش ہو جاتی اور وہ دونوں بھی خوش ہو جاتے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔